بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. انما يتقبل اللہ من المتقین. ناظرین کرام، ہمارا عنوان گفتگو ہے عید الاضحیٰ کی اہمیت اور جذبہ ایثار و قربانی. جب جناب آدم علیہ السلام کے دونوں فرزند جناب حابیل اور قابیل کے درمیان قربت الہی کا مسئلہ درپیش ہوا کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہے، تو بحکم پروردگار یہ طے پایا کہ دونوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اللہ کے نزدیک ہے اور وہی قربت پروردگار کا زیادہ مستحق ہے. جب دونوں نے قربانی پیش کی اور جناب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے آپ سے حسد کیا اور کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول کی ہے. تو جناب حابیل نے فرمایا کہ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار عالم صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. تو یہ قربانی کا سلسلہ اس وقت سے چل نکلا تھا کہ یہ قربانی کا مطلب ہے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، جس کو ہم آپ اس وقت فداکار و ایثار کے نام سے جانتے ہیں، کہ انسان اپنے کوئی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے تو اس کو کہا جاتا ہے قربانی، فداکاری اور ایثار. پروردگار عالم نے یہ طریقہ، ویسے تو ہماری زندگی، ہماری اولاد، ہمارے مال سب کچھ اللہ کے لیے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ جسے قربانیوں والی عید کہا جاتا ہے، اس میں پروردگار عالم نے جانوروں سے مخصوص قربانی کو رکھا ہے، کیونکہ یہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے. جب پروردگار عالم نے ان کو اپنی طرف سے یہ خواب دکھایا کہ وہ اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم قربانی ہے. ایک باپ اپنے فرزند کو ذبح کرتا ہوا خواب میں دیکھ رہا ہے، اور نبی کا خواب کوئی چھوٹا خواب نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، یہ حکم پروردگار ہوتا ہے. تو یہاں پہ دو نبی اپنی اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، ایک نبی اپنے فرزند کی قربانی اور دوسرا نبی خود اپنی قربانی دے رہا ہے. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ جناب اسماعیل سے عرض کیا اور فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے، تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی بابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو لے کر چلو مینا کے میدان میں، آپ کو لیٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم تو نہیں تھا کہ آپ کے فرزند کی جگہ پر دمبا آئے گا اور جناب اسماعیل بچ جائیں گے. یہ تو علم پروردگار میں تھا، جس کو پروردگار عالم نے مصلحت کے تحت چونکہ امتحان لینا تھا اور آزمانا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کس حد تک میری بارگاہ میں اپنی قربانی، اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو یا اپنے مال کو کس حد تک میری بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں اور قربانی دے سکتے ہیں. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی اپنی آنکھوں میں. جناب اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لیٹے اور آپ نے چھری جناب اسماعیل کے گلے پہ رکھی اور اپنی دانستگی میں وہ چھری چلائی اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے اوپر وہ چلنی چاہیے تھی، کیونکہ جناب اسماعیل کے علم کے مطابق یہی تھا. لیکن جب آپ نے پٹی کھولی تو دیکھا جناب اسماعیل علیہ السلام زندہ و سلامت ہیں اور دمبا وہاں پر ذبح کیا ہوا پڑا ہے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ پروردگار عالم نے میری قربانی قبول نہیں کی، جبکہ حکم تو یہ دیا تھا کہ اپنے فرزند کو قربان کرنا ہے، فرزند تو زندہ و سلامت موجود ہے، دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے. تو آواز قدرت ہے ابراہیم
آپ نے اپنی قربانی سچ کر دکھائی، آپ نے آپ کو جو خواب میں حکم دیا گیا تھا آپ اس کے اوپر پورا کھرے اترے ہیں، ہم نے آپ کی قربانی قبول کی، لیکن ہمارے مصلحت میں یہ تھا کہ ہم آپ کا امتحان لیں، فرزند کو بچا لیں اور دمبا ذبح ہو جائے۔ تو یہ دراصل جناب ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے اپنے علم میں اور اپنے اعتبار سے جناب اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، دمبا ذبح ہوا ہے، بیٹا محفوظ ہو گیا ہے۔ تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ قربانی اور ایثار تھا، اور اسی طریقے سے جناب اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ قربانی تھا کہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سامنے پیش کر دیا کہ بار الہ اگر تجھے تیری بارگاہ میں میری جان چاہیے تو میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پروردگار عالم کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ آپ نے اسے ہماری شریعت پیغمبر میں سنت ابراہیمی کے نام سے ہر مسلمان کے اوپر جو حج کے لیے جا رہا ہے فرض اور واجب قرار دیا، اور جو حج پہ نہیں جا رہا ہے اپنے وطن میں ہے تو دمبے کی شکل میں، بکری اور گائے اور جانور کی شکل میں اسے قربان کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اس یادگار کو باقی رکھا جائے اور انسان کے اندر اسلام کے لیے، دین کے لیے، پروردگار عالم کے لیے جذبہ ایثار و قربانی باقی رہے۔ اور اس سنت کو خود پیغمبر اسلام انجام دیا کرتے تھے، مولا کائنات انجام دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام اس قربانی کو 3 عنوان سے اور 3 طریقے سے انجام دیتے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کی طرف سے قربانی پیش کرتے تھے۔ دوسرا عنوان تھا کہ آپ اپنے ان گھر والوں کی طرف سے قربانی پیش کرتے تھے جو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تیسرا عنوان تھا کہ آپ اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی پیش کرتے تھے جو قربانی کسی وجہ سے جن کے بس میں نہیں ہے اور جن کے اختیار میں جو بیچارے نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام 3 طریقے سے یہ قربانی پیش کیا کرتے تھے، اور مولا کائنات غالب کل غالب علی بن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر سال پیغمبر اسلام کی طرف سے قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اور اس قربانی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جو زندہ ہو صرف اسی کی طرف سے قربانی پیش کی جائے، نہیں، جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کو اس قربانی کا ثواب ملے گا۔ بچے کی طرف سے بھی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ قربانی کی یہ اہمیت ہے کہ جائے زندہ کی طرف سے کی جائے، مردہ کی طرف سے کی جائے، بچے کی طرف سے کی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک قربانی ہے تو وہ اپنے پورے گھر کی طرف سے وہ قربانی پیش کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں پیغمبر اسلام کا بھی میں نے ذکر کیا کہ آپ اپنی گھر کی عورتوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے، امت کے ان لوگوں کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے، ان افراد کی طرف سے کرتے تھے جو قربانی نہیں کر پا رہے۔ اور اس قربانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس میں سب سے زیادہ دخل تقوی کا ہے کہ انسان کتنا متقی ہے پروردگار عالم کی نظر میں۔ اگر وہ خود خالق کائنات کے لیے خالص نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم اتنا مہنگا ہم قربانی کا بکرا لائے ہیں یا دمبا لائے ہیں یا اونٹ یا گائے لائے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ، وہ صرف اور صرف ذات پروردگار کے لیے، کیونکہ اس نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ یہ جو تم جانور کی قربانی کرتے ہو تو اس کا خون اور اس کا گوشت پروردگار کی طرف نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس قربانی کے ضمن میں اور اس کے اندر جو تمہارے اندر تقویٰ چھپا ہوا ہے وہ پروردگار عالم تک جاتا ہے۔ تو لہذا قربانی اس نظریے سے کی جائے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور چونکہ ہم متقی ہیں، پروردگار عالم کے پابند ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس سے اطاعت گزار ہیں، ہمارا اندر اس کا تقویٰ اور خوف الہی پایا جا رہا ہے، لہذا ہم اس اعتبار سے قربانی ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ بارگاہ پروردگار میں قبول ہو۔ اب اگر اس نظریہ اور اس نیت خالص اللہ کے لیے انسان قربانی پیش کر رہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا مہنگا چاہے بکرا بارگاہ پروردگار عالم نے وہ پیش کرے، اور اس اعتبار سے اس کو ثواب ملے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قربانی کے اندر کتنی فضیلت اور کتنا مرتبہ ہے اور کتنا درجہ ہے تو لَاسْتَدَانُوا وَضَحُوا، لوگ قرض لیں گے اور قربانی کریں گے۔ اچھا، وہ درجہ کیا ہے، مغفرت کیا ہے؟ وہ پروردگار عالم کی طرف سے قربانی کرنے والے کو جو درجہ ملتا ہے اور جس مغفرت کا وہ حامل ہوتا ہے، اس کے لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ جب قربانی کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا، پہلا قطرہ، تو اس قطرہ کی گرتا ہی جس کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا یہ مرتبہ ہے اور یہ درجہ ہے۔ پروردگار عالم
ہم سب کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قربت کے ذریعے فراہم کرے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جذبہ اظہار و قربانی کا اظہار کر سکیں اور بارگاہ پروردگار میں خلوص کے ساتھ اور خود اس کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے خود پروردگار عالم کے لیے جو تقوی کے تقاضے کے مطابق ہے اچھے سے اچھے اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں اور خلوص کے ساتھ کریں تاکہ پروردگار عالم ہمارے اس قربانی کو قبول کرے والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ